بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین الاخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کے کچھ حیران کن فوائد بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کن صورتوں میں مونگ پھلی کا استعمال نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اور ماہرین کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم کام کی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں، سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سردی کے موسم میں مونگ پھلی کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو گھروں میں جو محفل سجتی ہیں اس میں مونگ پھلی کا دور نہ چلے تو مزہ ہی نہیں آتا۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ شام کی اس محفل میں مونگ پھلی ضرور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سردیوں کی سوغات بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہوتا ہے۔ دوستوں، مونگ پھلی کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں میں مثلاً ڈبل روٹی، کیک اور ادویات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، مگر ماہرین کی رائے ہے کہ مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے، اس میں موجود کیمیائی میدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سب سے سستا میوہ ہے جسے امیر اور غریب بآسانی خرید سکتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے، اس لیے جو اخروٹ نہیں خرید سکتے وہ مونگ پھلی خرید کر اخروٹ والی تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں بادام والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ تو خود ہی سوچ لے کہ مونگ پھلی کیسی کارآمد چیز ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو مونگ پھلی کے بارے میں اور بھی اہم معلومات بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، ہم بات کر رہے تھے مونگ پھلی کے فوائد اور نقصان کے بارے میں۔ ماہرین کے مطابق مونگ پھلی وائٹامنز اور منرلز اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سارے اجزاء جسمانی توانائی کے حصول کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دوستوں، مونگ پھلی کے فوائد تو سبھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان فوائد کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مونگ پھلی کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یرقان اور معدے کے امراض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زیادہ استعمال سے دور رہیں۔ ہاں، اگر کم کھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سانس کے مرض میں مبتلا دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں بھی مونگ پھلی نہیں کھانا چاہیے، اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حاملہ خواتین کو بھی چاہیے کہ مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں۔ اگر انہیں یہ خشک میوہ پسند ہے اور ہر حال میں اس کو کھانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنی فیوریٹ ڈاکٹر سے اس بارے میں رائے لے لیں۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں بھی مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ چکنائی سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدرتی غذا، چاہے پھل ہو یا میوہ جات یا پھر کوئی اور غذا، اس کے استعمال میں ہمیں اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اس لیے مونگ پھلی کھانے میں بھی یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ زیادہ مونگ پھلی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مونگ پھلی کو کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں، تو آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو بالکل صحیح سنا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دوستوں، مونگ پھلی میں چکنائی موجود ہوتی ہے اور اس چکنائی کی وجہ سے یہ خدشہ کیا جاتا ہے کہ مونگ پھلی کھا کے پانی پینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ چکنائی پانی پینے کی وجہ سے جم سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ماہرین مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے کے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے بدہضمی یا تیزابیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کم از کم 30 سے 40 منٹ انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک خیال یہ بھی ہے کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، خصوصاً بچوں میں۔ اکثر اوقات مونگ پھلی سے الرجی کا خدشہ ہوتا ہے اور اس پر پانی پینا حالات بدتر بنا دیتا ہے۔
ویسے اگر مونگ پھلی کے بعد پانی پینا نقصان کا باعث نہیں بھی ہو تو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مونگ پھلی پر پانی پینے سے اجتناب کی جائے۔ پیارے دوستوں، کیونکہ مونگ پھلی جیسے گریاں قدرتی طور پر خشک ہوتی ہیں اور ان کے کھانے سے اکثر پیاس محسوس ہوتی ہے اور اس میں موجود تیل کی موجودگی پانی سے دور رہنے کو بہتر ثابت کرتی ہے۔ اسی خیال کے مطابق زیادہ تیل والی غذائیں یا گریا کھانے کے بعد غذائی نالی میں چربی جمع ہو سکتی ہے، جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ ویسے یہ اب تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس گفتگو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، یہی بہتر ہے۔ جی پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔